السلام علیکم، میرا نام ہے امنہ صدام اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان ٹی وی۔ لیلۃ القدر ایسی عظیم پاک رات جس میں ایک نیکی، ایک عبادت 1000 ماہ کی عبادتوں کے برابر ہے۔ یہ وہ آسانی ہے، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ تم کرو تو صحیح، تمہیں نوازنے والا کیسے نوازے گا۔ 1000 ایک نیکی کے بدلے 1000 گنا اس کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کرنا ہے، کیا ہے لیلۃ القدر، بیسکلی ہے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ وہ دوسرے عشرے میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈتے تھے، لیکن جب انہیں بتایا گیا، یعنی دوسرا عشرہ کا اعتکاف مکمل کر کے جب انہوں نے خیمے ہٹانے کا حکم دے دیا تو انہیں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کو تیسرے عشرے میں تلاش کرو۔ پھر وہ اپنے صحابہ کے پاس آئے اور صحابہ کو کہا کہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ لیلۃ القدر کو تیسرے عشرے میں تلاش کرو۔ اتنی دیر میں میرے پاس 2 آدمی آئے اور ان کے ساتھ ایک شیطان تھا۔ اس عمل کے دوران میں بھول گیا کہ وہ کون سی رات تھی، اس لیے لیلۃ القدر کو آخری راتوں میں تلاش کرو، آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب قدر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ قدرت کے ہیں۔ کسی فعل کے کرنے یا کسی کام کی قدرت، یعنی کسی کام کو کرنے کی ہمت کو قدرت کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے جب قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت ہو اور اس سے مراد خلق ہے، اور اس رات جب بندے کی اس سے مراد خلق ہے اور جب بندے کی صفت ہو تو اس سے مراد کسب ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ قدرت کا دوسرا معنی تقدیر ہے، اور تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنے حکمت کے تقاضے سے مخصوص مقدار، مخصوص صفت اور مخصوص مدت کے لیے پیدا فرماتا ہے۔ اس اعتبار سے اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کے لیے بارش، رزق، جلانے اور مارنے کے احکام کا قلم دان اس رات میں فرشتوں کو سونپ دیتا ہے۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے، قدر و منزلت بیان کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے 3 معنی ہیں جو پہلے 2 میں بیان کر چکی ہوں، اور تیسرا اس کا معنی ہے قدر و منزلت بیان کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی قدر نہیں کی۔ اس اعتبار سے اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کرنے کی ابتدا فرمائی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف پورا قرآن مجید نازل فرمایا، اور اس رات کی عبادت کا اجر 1000 ماہ کی عبادتوں سے زیادہ کر دیا۔ اس رات کی عبادت گزاروں کی زیارت کے لیے حضرت جبرائیل سمیت لا تعداد فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور طلوع فجر تک فرشتے اس رات کے عابدوں کو سلام کرتے ہیں۔ علامہ اصفہانی نے اس قدر کا ایک معنی تنگی میں بیان کیا ہے، یعنی اس کا ایک اور معنی بیان کیا کہ اتنے زیادہ فرشتے آ جاتے ہیں ان لوگوں کو دیکھنے کے کون کون عبادت کر رہا ہے، کون کون جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے، تمام مخلوقات سے اشرف بنایا ہے، آیا وہ اپنے خالق کے آگے جھکے ہیں کہ نہیں، وہ اپنے خالق کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو علماء کے مطابق انہوں نے اس کو اس لیے بھی کہا ہے، تنگی کا ورڈ اس لیے یوز کیا ہے کہ جب اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں یہ دیکھنے کہ ان کے خالق کی عبادت میں کون کون
مصروف ہے یا کون کون عبادت کر رہا ہے، تو زمین کی جگہ کم پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتوں کی تعداد ہو جاتی ہے۔ تو کیسی عظیم اور پاک رات ہے جس میں ہم ایک اتنی سی بھی نیکی کرتے ہیں نا، یا اتنی سی بھی بات ہوتی ہے، اس کا 1000 گنا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ طاق راتوں میں تلاش کریں، 25ویں، 23ویں، 27ویں، 29ویں۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ آئندہ کے لیے اللہ حافظ۔